अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और इस वीडियो में आपको एक छोटे से अमेजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी आपको मार्केट में जितने भी आपको सॉफ्टवेयर्स मिले हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं और कुछ अच्छे भी काम करते हैं, कुछ सही तरीके से काम नहीं करते। सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो मैंने उन सबको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको चेंजिंग मिलेगा, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ पसंद आएगी। और ये सॉफ्टवेयर आपको 7 डे ट्रायल के लिए मिल सकता है। आप इसको यूज़ करें, अगर आप चाहें तो इसको 2 वीक्स तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ चेक करने के लिए ये आपके फ़ायदे की है या नहीं है, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपने ब्राउज़र्स को रेडी करने हैं, क्योंकि ये सारा काम ब्राउज़र्स के ऊपर ही होता है। याद रखिए, ये जो मेथड है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सिंगल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है, एक पीसी के लिए। अगर आप इसको दूसरे पीसी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सारी सेटिंग दूसरे पीसी में भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 3 है, 4 हैं, तो सबके अंदर आपको अलग अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सिंगल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो इसको आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको क्रोम प्रोफाइल्स को करना है, जो कि सभी को पता है कि प्रोफाइल्स को हमने रेडी करनी होती हैं, और आपको क्रोम प्रोफाइल जनरेटर के थ्रू इसको करना है, ठीक है। तो अब आपने इसको जनरेट पे क्लिक किया, ओके किया, तो आपके सामने ये सारे ब्राउज़र्स बन के आ गए। अब इनके अंदर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है 3। एक एड ब्लॉकर, दूसरा ऑटो क्वालिटी लो एक्सटेंशन वाला, ठीक है, यूट्यूब की, और तीसरा एक अच्छा सा वीपीएन, जो कि मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कौन सा आपने यूज़ करना है। ठीक हो गया, आपने ये सारे इस्तेमाल कर लिए। अब आपने करना ये है कि अब आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का सेटअप मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर का आपने इंस्टॉल किस तरीके से करना है, वो इस तरीके से करना है कि आपने सेटअप जैसे ही आपको मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके, ठीक है ना, तो इसको आपने यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है ना, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट यस यस करते जाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास ये आइकन आपके सामने आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले इसकी ब्राउज़र्स के अंदर आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर आपको एक्सेस मांगेगा, अगर आपको एक्सेस नहीं है तो आपने ये जो पूरी स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट बना के आपने सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट बना के आपने मुझे पेज के ऊपर सेंड कर देना, जो पेज आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब आपने सीधा सेटिंग में जाना है, बाकी सबको छोड़ दें अभी। सीधा सेटिंग में जाकर आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने पहले प्रोफाइल कितनी रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने गूगल क्रोम सेटिंग्स, प्रोफाइल सेटिंग्स, ठीक है ना। अगर आपके पास 60 है तो 60 लिख दें, 50 है तो 50 लिख दें, जितनी भी है आप लिख सकते हैं। फ़िलहाल डेमो के लिए मैं आपको 2 का करके दिखा रहा हूँ, और उसमें आपने सेकंड्स या डिले कर लेना है 11, या इससे ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिले क्या है, ये एक ब्राउज़र ओपन होने के दूसरे ब्राउज़र कब ओपन होगा, ठीक है, ये वो डिले है, ठीक है। अब आपने ये सेटिंग कर ली, ठीक है ना। अब एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का जो तरीका है, वो अभी पुराना तरीका वो इस्तेमाल हो रहा है, वही के 3 लिंक्स को ओपन कर देगा आपके ब्राउज़र्स में। लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके मैं इसका जो अपडेट करूँगा, उसमें एक स्मार्ट बटन भी होगा, जो कि मैं आपको कहीं पे इसको दे दूंगा, जो जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है ना। आप इसको अलग से भी कर सकते हैं एक्सटेंशंस, ठीक है ना, कि कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने 3 एक्सटेंशन किए हुए हैं, इनको तो आपने लाजमी करना है। तो नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पर एक बटन ऐड हो जाएगा, जिससे होगा कि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके अंदर बटन पे क्लिक करेंगे, सबके अंदर जो भी आपने प्रोफाइल सेट की होंगी, सबके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। बस आपने उसको इनेबल करना होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए पुराने तरीके से हम करते हैं। आपने दोबारा स्टार्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इसके अंदर नीचे टाइमिंग नहीं लगा हुआ, तो इसको भी मैं इंशाल्लाह लगा दूंगा। तो आपने ये 11 सेकंड के बाद आपका ये जो एक्सटेंशन की जो ये चीज़ है इंस्टॉल, ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 2 ब्राउज़र रखे हुए हैं, तो दोनों इंस्टॉल ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही सारे आपके ब्राउज़र्स इंस्टॉल हो जाएंगे, अब आपने करना ही है कि इनको पिन कर देना है। अब आपने इसको ओपन करना है। अब जो वीपीएन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है वीपीएन, ठीक है। तो आपने इसको कंटिन्यू करना है, स्टार्ट करना है। अब आपने इसका जो कंट्री है, वो आपने यूएस से इंस्टॉल करना है, यूएस से, ठीक है। और आपने इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, और आपने इसको कर देना है स्टार्ट। ये हो गया। अब आपने इस तरीके से सारे ब्राउज़र्स के अंदर ये वाली सेटिंग करनी है, ठीक है। अब एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का जो तरीका है, जो ज़ाहिर सी बात है पुराना है, लेकिन आपके पास जो भी तरीका है जिससे आप इन ब्राउज़र्स के अंदर ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद सेटिंग में आना है। अब आपने इसके अंदर ऑटो कनेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये जो ऑटो कनेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक हो गया। अब आपने करना है कि यूट्यूब ओपन करना है। बाकी सारी सेटिंग वैसे की वैसी है जैसे लोग बताते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे ही एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएंगे और जैसे ही आपने ये इनेबल कर लिया,
اب آپ نے اس کو کر دینا ہے میوٹ. یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ آپ RDP اور PC کے لیے دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں دوبارہ سے بتا دوں. اب آپ نے اس کو کر لینا یہ, اور اس کی سیٹنگ میں جا کر آپ نے اس کو, تو یہ ساری سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے ہر براؤزر کے اوپر, ٹھیک ہے. ابھی فی الحال کے لیے میں صرف ایک ہی براؤزر کے اوپر کر رہا ہوں, آپ کو جسٹ ڈیمو کے لیے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے یہ ہو جائے گا اب آپ نے کر دینا ہے بند, ہمارا کام ہو گیا فنشڈ. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ براؤزرس ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ساری بتا رہا ہے سیٹنگ. شٹ ڈاؤن یہ ہے کہ اگر آپ PC کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ PC کے اوپر میں 6 گھنٹے کام کروں اور میرا PC 6 گھنٹے کے بعد خود بخود بند ہو جائے, تو یہاں پر آپ 60 منٹ جیسے لکھے ہوئے ہیں نا, تو 6 گھنٹے کا جتنا بھی منٹس بنتا ہے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. یہ والی سیٹنگ کیسے کرنی ہے, یہ والی اس کے اندر کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ورک ریسٹارٹ کا کیسے کرنا ہے, آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو کام ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد یا 5 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد, جتنا بھی آپ چاہتے ہو گھنٹے کے بعد آپ کا جو کام ہے پھر سے اسٹارٹ ہو جائے, پھر سے اسٹارٹ, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو RDP ہے وہ بند بھی نہیں ہوگی, ریسٹارٹ بھی نہیں ہوگی, آپ کا جو کام ہے پھر سے اسٹارٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس کام کے دوران آپ کا PC بھی کلین ہو جائے گا, آپ کا جو کروم کلیننگ ہے وہ بھی ہو جائے گا. آپ اس کو مینولی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب اس کی سیٹنگ میں آتے ہیں. اب اس کی پہلی سیٹنگ یہ ہے کہ مشین ٹائپ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. اگر آپ PC یوز کر رہے ہیں تو PC پہ سلیکٹ کر لیں, RDP یوز کر رہے ہیں تو RDP کر لیں, ٹھیک ہو گیا. اب میں RDP بھی کر رہا ہوں. اگر آپ RDP یوز کر رہے ہیں تو شٹ ڈاؤن کا آپشن یوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے, میں نے اوپر لکھا ہوا ہے. اگر آپ RDP یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ریسٹارٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کا کام جو ہے بار بار ریسٹارٹ ہوتا رہے. آپ خود بھی بند کر سکتے ہو, جیسے یہ سافٹ ویئر کو اسٹاپ کر کے کلوز کر دیں, بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پر آٹو کلیننگ آن کر دینی ہے تاکہ آپ کا کام بھی چلتا رہے اور آٹو کلیننگ بھی ہوتی رہے, ٹھیک ہو گیا. 6 گھنٹے رکھتے ہیں, 5 گھنٹے رکھتے ہیں, جتنا بھی آپ گھنٹے رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آتی ہے بات ورکنگ لنک کی. کچھ لوگ اس کے اندر ویڈیو کا لنک ڈالتے ہیں, تو یہ سب سے بڑا پرابلم ویڈیو لنک کا یہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ویڈیو لنک نہیں دینی, اس سے آپ کا ڈراپنگ کا ایشو آئے گا. تو آپ نے اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے, اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پلے لسٹ کا لنک ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک ویڈیو اوپن ہونے کے بعد دوسری اوپن ہوگی. اس سے یہ ہوگا فائدہ کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ واچ ٹائم ملے گا اگر آپ زیادہ سے زیادہ براؤزرس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ پلے لسٹ کا لنک ہے, میں نے کاپی کیا ہے اور یہاں پہ اس کو چلا دیا پلے لسٹ کو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈراپنگ بہت ہی کم آئے گی, ٹھیک ہے. ابھی یہ ایڈ بلاکر نہیں لگاتا, نہ یہ ایڈ بلاکر ہٹا دیتا, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس لنک کو یہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں, کاپی لنک ایڈریس, یا اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ ہے کہ اس میں آپ کو ویڈیو کو بار بار چلانے کی بجائے, ٹھیک ہے نا, آپ پلے لسٹ کو بار بار چلائیں گے تو وہ آپ کا چل پڑے گا. اب آپ نے یہاں پہ لوپ نہیں لگانا, شفلنگ بھی نہیں کرنی, لوپنگ بھی نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا. شفلنگ لگا سکتے ہو لیکن لوپنگ نہیں لگانی, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کا لنک کاپی کر لینا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے کاپی, یا اس کو آپ یہاں سے جیسے چلاؤ گے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے چل پڑے گا. اس کا کاپی کر کے لنک اوپر سے اس کے اندر ڈال کر اس کو انالائز کرنا ہے. اب یہ کیا کرے گا کہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنے گھنٹے کے بعد آپ کی پلے لسٹ ختم ہو جائے گی. یہ ہے 10 گھنٹے. اگر آپ RDP میں یوز کر رہے ہیں تو آپ 10 گھنٹے ڈال سکتے ہو, کوئی اس میں ایشو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ یہاں پر آئیں, اب سیٹ شٹ ڈاؤن ہے ریسٹارٹ ٹائم. اب ریسٹارٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو ہم ریسٹارٹ میں جائیں گے, ہم اس میں لکھ دیں گے 10 گھنٹے. اگر آپ منٹ میں دینا چاہیں تو 600 لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں آورس میں دینا چاہ رہا ہوں, دیکھو آورس میں لکھیں. ابھی ہوگا کیا کہ 10 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے کام سٹارٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کام ریسٹارٹ لازمی کرنا ہے, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو IP ہے, یہ جو آپ کا IP ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے, اور یہ آپ دوبارہ سے جب ریسٹارٹ کریں گے, کام سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کا کام پھر سے سٹارٹ کر دے گا اور نئے IP کے تھرو کر دے گا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو. تو یہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ نیا IP جنریٹ کر کے آپ کو نیا دوبارہ سے کام سٹارٹ کر دے گا. آپ کو بس کام سٹارٹ کرنے کی, ریسٹارٹ کرنے کی دیر ہے, ٹھیک ہے. ابھی فی الحال میں ریسٹارٹ کا آپشن 2 منٹس رکھ دیتا ہوں, صرف 2 منٹ, آپ کو جس دکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ آٹو سٹارٹ کرتا ہے کام, ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یہ جو پلے لسٹ کا جو لنک میں نے دیا ہے اس کو آپ نے یہاں سے اس کو کٹ کر کے ادھر ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹائپ نہیں کرنا, کٹ کر کے ایسے پیسٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ ہوگی پروفائل کہ کتنی پروفائل چلانی ہے. ابھی میں 2 پروفائل چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, 11 منٹ کی 11 سیکنڈ کی ڈیلے کے بعد, ٹھیک ہے نا. ایک براؤزر جب اوپن ہوگا تو اس کے 11 سیکنڈ کے بعد دوسرا براؤزر اوپن ہوگا. اس کو آپ نے ایسے سیٹ کر لینا ہے. اب باری آگے کروم پروفائل پاتھ, یہ آپ نے لازمی دینا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو براؤزرز ہیں وہ کلین اپ ہوں گے, تو کس طریقے سے کلین اپ ہوں گے اس کا آپ نے ایک پاتھ دینا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا مائی کمپیوٹر اوپن کر لینا ہے, ٹھیک ہے. سی میں جانا ہے, یوزرس میں جانا ہے, اور آپ نے RDP جانا ہے. اب آپ کا جو RDP ہے, ٹھیک ہے, یا PC ہے, جو بھی ہے آپ کے پاس, اس کا جو نام ہے وہ RDP ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کے پاس جو بھی شو ہو رہا ہے آپ یہاں سے کلک کر کے آپ سے دیکھ سکتے ہو کہ RDP ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے, یوزرس میں جانا ہے, RDP میں جانا ہے. اگر آپ کو شو نہیں ہو رہا تو یہاں سے ویو ہڈن آئٹمس کر لینا ہے. ایپ ڈاٹا میں جانا ہے, لوکل میں جانا ہے, گوگل میں جانا ہے, اور کروم میں جانا ہے, اور یوزر ڈاٹا میں جانا ہے. تو یہ پروفائل آپ کے سامنے ہو جائے گی, ٹھیک ہے.
تو یہ پروفائل کا اس جو لنک ہے اوپر پاتھ جو ہے وہ آپ نے کاپی کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پر آ کے اس کو پیسٹ کر کے اس کو سیو کر دینا ہے. یہ کیا کام کرے گا؟ یہ آپ کا کلیننگ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اب ساری سیٹنگ ہو گئی. اب ہم ریڈی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام ایک اور کرنا ہے. اس پہ رائٹ کلک کر کے اوپن فائل پاتھ پہ جانا ہے اور سب سے اوپر کر کے آپ نے اس پروفائل کو، ٹھیک ہے نا، اس پروفائل کلین ایوری تھنگ کو آپ نے رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کرنا ہے. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہے پی سی کلیننگ. آپ کی 3 فولڈرز کو نا کلین کرے گا. ٹھیک ہے نا، تو ایک تو یہ ٹیمپ کی فولڈر کو کلین کرے گا، ایک پری فیچ کو کرے گا، اور دوسرا پرسنٹیج ٹائم پرسنٹیج کو کرے گا، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ اسے کلیننگ کرنی پڑتی ہے. تو اس کے اندر آپ نے اس نام کی جگہ پہ آپ نے لکھ دینا ہے RDP اور اس کو کر دینا ہے سیو اسی کے اندر ہی. یس، ٹھیک ہے نا. ڈو ناٹ ہیو پرمیشن آنر آف دی. اگر آپ کے پاس یہ ایشو آ جائے تو آپ نے سمپلی اس کو یہاں سے کاپی کر کے ادھر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں سے آپ نے اس کو، ٹھیک ہے، سیو کر کے یہاں سے کاپی کر کے پھر دوبارہ سے یہاں پہ جا کے اس کو ریپلیس کر دینا ہے، پیسٹ کر کے ریپلیس. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے بس. اب یہ ہوگا کہ آپ کی پی سی کلیننگ بھی خود بخود ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ خود بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیسے کرنی ہے؟ کلین ناؤ پہ کلک کریں. یہ ساری پی سی کی کلیننگ کر رہا ہے ساری. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. اب براؤزر جتنے بھی لگے ہوئے ہیں، 2 براؤزر لگے ہیں، آپ اس پہ کلین ناؤ پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جیسے کلین اپ ہو جائیں گے، کلین کریں گے. ٹھیک ہے، تو کلین کرنے کے بعد اب آپ نے کرنا ہے کام سٹارٹ. ٹھیک ہے، اب یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کام سٹارٹ کرو گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جیسے کام سٹارٹ ہو جائے گا تو اوپر آپ کو سیکنڈز شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، منٹس کتنا کام کر لیا وہ بھی شو ہوں گے، اور آورس کتنا شو ہو گیا ہے وہ بھی آپ کو شو ہو جائے گا. اور آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو سیٹ ایز ڈیفالٹ کر لینا ہے، جو کہ ونڈوز 10 میں آپ کو یہ چیز آنی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ براؤزرس کو سیٹ ایز ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کام ہونے کے بعد پھر اس کا یہ سین ہوگا کہ جیسے ہی آپ کا یہ چلنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پہلا براؤزر ہے وہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کا آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ خود بھی چلا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ سارے یہ خود بخود چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار 1 یا 2 نہیں چلتے. اگر آپ کے پاس زیادہ براؤزرز ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک How تو much اوپن time ہوگا. did you spend on manual business? ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے میوٹ کر لینا ہے. تو اس طریقے سے جیسے یہ ایکسٹینشن انسٹال کیے ہیں بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے. اب یہ ہے کہ 2 منٹ کے بعد ہوگا کیا؟ 2 منٹ کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے سارے براؤزرز بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اور دوبارہ سے کام سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا دوبارہ سے جب کام سٹارٹ ہوگا تو آپ کو دوبارہ مینولی نہیں کرنا پڑے گا. سافٹ ویئر جو ہے وہ خود بخود آپ کا جو کام ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرے گا. دو منٹ کے بعد جیسے ہی دوبارہ کام سٹارٹ ہوگا تو یہ چیز کام دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ بھی میں ایشو سالو کر لیتا ہوں کہ یہ کیا ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اپڈیٹ میں یہ ہے کہ یہ بھی ایشو سالو ہو جائے گا. اور ٹھیک ہے، تو ساتھ میں یہ ہے کہ ٹائمر جو شو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. تو یہ ایشو جو آ رہا ہے ابھی اس کا بھی میں سالو کر لیتا ہوں کہ اس کا کیا ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ سے کام سٹارٹ کر دے گا. تو اور یہ ٹائمر بھی انشاءاللہ یہ لگ جائے گا. تو یہ ہے یہ ہے سنگل پرپز یوزرس کے لیے. ٹھیک ہے نا، آپ کو ہر ایک پی سی کے اندر یا RDP کے اندر یہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جبکہ ملٹی پرپز RDP کے لیے جو یا پی سی کے لیے آپ یوز کرو گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی سنگل کمپیوٹر کے اوپر بیٹھنا ہوگا اور آپ سبھی کمپیوٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ وہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سنگل پرپز ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں